سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انفال کی یہ آیت نمبر 11 سے لے کے 14 تک ہے. اذ یغشیکم النعاس امنة منه وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم به ویذهب عنکم رجز الشیطان ولیربط على قلوبکم ویثبت به الاقدام. اذ یوحی ربک الی الملائکة انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. جس وقت کے ڈال دی اس اللہ تعالیٰ نے تم پر اونگ اپنی طرف سے تسکین کے واسطے یعنی سکون کے واسطے اور اتارا تم پر آسمان سے پانی کہ اس سے تم کو پاک کر دے اور دور کر دے تم سے شیطان کی نجاست اور مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو اور جما دے اس سے تمہارے قدم. جب حکم بھیجا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں ساتھ ہوں تمہارے تو تم دل ثابت رکھو مسلمانوں کے، میں ڈال دوں گا دل میں کافروں کے دہشت، تو مارو گردنوں پر اور کاٹو ان کے پوروں کو. یہ اس واسطے ہے کہ وہ مخالف ہوئے اللہ کے اور اس کے رسول کے، اور جو کوئی مخالف ہوا اللہ کا اور اس کے رسول کا تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے. یہ تو تم چکھ لو اور جان رکھو کہ کافروں کے لیے عذاب ہے دوزخ کا. یہ بیان چل رہا ہے غزوہ بدر کا. شروع انفال سے اللہ تعالیٰ کے ان انعامات کا بیان ہو رہا ہے جو اس کے فرما بردار بندوں پر مبذول ہوئے. غزوہ بدر کے واقعات بھی اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں. غزوہ بدر میں جو انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئے ان میں سے پہلا انعام تو خود اس جہاد کے لیے مسلمانوں کو نکالنا ہے جس کا بیان اس اخرجک ربک میں ہوا. دوسرا انعام فرشتوں کی مدد کا وعدہ ہے جس کا ذکر اذ یعدکم اللہ میں آیا. تیسرا انعام دعا کی قبولیت مدد کا وعدہ پورا کرنا ہے جس کا ذکر اذ تستغیثون ربکم میں ہوا. یہ جو ابھی آیت پڑھی گئی اس میں پہلی آیت میں چوتھے انعام کا تذکرہ ہے جس میں مسلمانوں کے لیے دو نعمتوں کا ذکر ہے. ایک سب پر نیند غالب آ کر پریشانی اور تکان دور ہو جانا، دوسرے بارش کے ذریعے ان کے لیے پانی مہیا فرمانا، میدان جنگ کو ان کے لیے ہموار اور دشمن کے لیے دلدل بنا دینا، یہ فرمایا. اور تفصیل کیا ہے اس واقعے کی تفصیل کہ جس وقت کفر و اسلام کا پہلا معرکہ یعنی بدر ٹھن گیا تو کفار مکہ کا لشکر پہلے پہنچ کر ایک ایسے مقام پر پڑاؤ ڈال چکا تھا جو اونچائی پر تھا. میدان میں ایک مقام اونچا ہوتا ہے اور ایک نیچے ہوتا ہے، تو اونچے کی جگہ انہوں نے اپنا لی تھی. پانی اس کے قریب تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اس جگہ پہنچے تو وادی کے نچلے حصے میں جگہ ملی. بارش ہو تو نیچے کی طرف آ جائے، دلدل بن جائے. قرآن کریم نے اس میدان کا نقشہ اس سورت کی 42ویں آیت میں اس طرح کھینچا ہے اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ. نزدیک والا سرا اور دور والا سرا، وہاں پر تھے تم اور وہ. جس جگہ پہنچ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اول قیام فرمایا اس مقام کے واقف کار حضرت حباب ابن منذر نے اس کو جنگی اعتبار سے نامناسب سمجھ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مقام آپ نے اختیار فرمایا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس میں ہمیں کوئی اختیار نہیں، یا محض آپ کی رائے اور مصلحت کے پیش نظر آپ یہ نیچے کی طرف ٹھہرے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ کوئی اللہ کا حکم نہیں ہے، اس میں تبدل ہو سکتا ہے، تغیر ہو سکتا ہے.
تو حضرت حباب ابن منذر نے عرض کیا پھر تو بہتر ہے کہ اس مقام سے آگے بڑھ کر مکی سرداروں کے لشکر کے قریب ایک پانی کا مقام ہے، اس پر قبضہ کیا جائے، وہاں ہمیں پانی بھی خوب ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ان کا مشورہ قبول کر لو۔ وہاں جا کر پانی پر قبضہ کیا، ایک حوض پانی کے لیے بنا کر اس میں پانی کا ذخیرہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ اس سے مطمئن ہونے کے بعد حضرت سعد ابن معاذ انصاری صحابی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم آپ کے لیے ایک سائبان کسی جگہ بنا دیں، ایسی چھپرا آپ کے لیے بنا دیں اور آپ اسی میں مقیم رہیں اور آپ کی سواریاں بھی آپ کے پاس رہیں۔ اور منشا یہ تھا سواریاں پاس رکھنے کا کہ ہم دشمن کے مقابلے میں جہاد کریں گے، اگر اللہ نے ہمیں فتح نصیب کی تو بہت اچھا، اور اگر خدا نخواستہ کوئی دوسری صورت پیش آ جائے کہ ہمیں ہار نصیب ہو تو آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر ان صحابہ کے ساتھ جا کر مل لیں جو اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکے۔ اور وہ مدینہ میں رہ گئے، کیونکہ میرا گمان یہ ہے کہ وہ لوگ بھی جانثار ہیں، آپ سے محبت میں ہم سے کم نہیں، اور اگر ان کو آپ کے نکلنے کے وقت یہ خیال ہوتا کہ آپ کا اس مسلح لشکر سے مقابلہ ہوگا تو ان میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہتا۔ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ ہم ایک تجارت والے لشکر کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، لڑنے نہیں جا رہے، اس کو روکنے جا رہے ہیں۔ تو آپ مدینہ میں پہنچ جائیں گے سواریوں پر اور وہ آپ کے رفیق کار رہیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہم اگر مر بھی گئے تو اللہ کے رسول اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ دین زندہ کریں۔ کیسے جانثار تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس جابازانہ پیشکش پر دعا دی۔ ایک مختصر سا صاحبان آپ کے لیے بنایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ عنہ اس میں تھے اور کوئی نہیں تھا۔ حضرت معاذ دروازے پر حفاظت کے لیے تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ معرکہ کی پہلی رات تھی، 313 بے سر و سامان لوگوں کا مقابلہ اپنے سے 3 گنی تعداد 1000، وہ بھی ہتھیار سے لدے ہوئے اس فوج کے ساتھ تھا۔ میدان جنگ کا بھی اچھا مقام ان کے قبضے میں آ چکا تھا، نچلا حصہ بھی سخت ریتیلا جس میں چلنا دشوار مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا۔ طبعی پریشانی اور فکر سب کو تھی۔ بعض لوگوں کے دل میں شیطان نے یہ وسوسہ بھی ڈالنا شروع کر دیا کہ تم لوگ اپنے آپ کو حق پر کہتے ہو اور اس وقت بھی بجائے آرام کرنے کے نماز تہجد وغیرہ میں مشغول ہو، مگر حال یہ ہے کہ دشمن ہر حیثیت سے تم پر غالب اور تم سے بڑھا ہوا ہے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ایک خاص قسم کی نیند طاری کر دی، مسلمانوں کو سلا دیا، جس نے ہر مسلمان کو چاہے اس کا ارادہ سونے کا نہ ہو، اس پریشانی میں اس کو نیند دلا دی اور سلا دیا جبراً۔ حضرت علی نے فرمایا غزوہ بدر کی اس رات میں ہم میں سے کوئی باقی نہیں رہا جو سو نہ گیا ہو، صرف اللہ کے رسول تمام رات بیدار رہ کر صبح تک نماز تہجد میں مشغول رہے۔ تو نیند بھی اللہ کا انعام ہے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جب کہ اپنے عریش یعنی صاحبان میں نماز تہجد میں مشغول تھے، آپ کو بھی کسی قدر اونگ آ گئی، مگر فوراً ہی ہنستے ہوئے بیدار ہوئے۔ اونگ سے ایسا ذرا سا اونگے اور بیدار ہوئے ہنستے ہوئے، اور فرمایا اے ابو بکر، ساتھ میں تھے ابو بکر، اے ابو بکر خوشخبری سنو، یہ جبرائیل ٹیلے کے قریب کھڑے ہیں، اور یہ کہہ کر آپ صاحبان سے باہر یہ آیت پڑھتے ہوئے تشریف لائیں، سیہزم الجمع ویولون الدبر، سیہزم الجمع ویولون الدبر، یعنی عن قریب دشمن کی جماعت ہار جائے گی اور پیٹھ پھیر کر بھاگے گی، یہ خوشخبری سنائی۔ وہ اتنی سی اونگ کے وقت میں بعض روایت میں آپ نے باہر نکل کر مختلف جگہوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ ابو جہل یہاں قتل ہوگا، وہ فلانا وہاں قتل ہوگا، فلانا وہاں قتل ہوگا۔ پھر ٹھیک اسی طرح واقعات پیش آئے، جس کے لیے جہاں پیشین گوئی کی تھی وہیں پر وہ قتل ہو کے گرا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ جنگ کی حالت میں نیند آ جانا اللہ کی طرف سے امن و اطمینان کی نشانی ہوتی ہے،
اور نماز میں نیند کا آ جانا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور یہاں جنگ میں نیند دی ہے، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، اللہ نے جب تم پر نیند غالب کر دی اپنی طرف سے اطمینان کے واسطے۔ دوسری نعمت مسلمانوں کو اس رات میں یہ ملی کہ بارش ہو گئی جم کے۔ اب بارش ہونے سے جس نے میدان جنگ کا نقشہ بالکل پلٹ دیا، قریشی لشکر نے جس جگہ پر قبضہ کیا تھا وہاں تو بارش بہت تیز آئی اور میدان میں دلدل ہو کر چلنا مشکل ہو گیا، اونچائی پر ہونے کے باوجود۔ اور جس جگہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام مقیم تھے یہاں ریت کی وجہ سے چلنا مشکل تھا، ریت تھی یہاں تو وہ جم گئی اور چلنا مشکل تھا پہلے۔ اب بارش نے اس کو جمع دیا، ہلکی ہلکی بارش نے، جس نے تمام ریت کو جمع کر میدان کو نہایت ہموار اور خوشگوار بنا دیا۔ آیت مذکورہ میں انہی دو نعمتوں کا ذکر ہے، نیند اور بارش۔ جس نے میدان کارزار کا نقشہ پلٹ کر وہ شیطانی وساوس دھو ڈالے جو بعض کمزور لوگوں کو ستا رہے تھے کہ ہم اگر حق پر ہیں تو اس کے باوجود ہم کو یہ ایسی نیچے کی جگہ ملی اور ان کو دیکھو اوپر ملی، اور دشمن باطل پر ہونے کے باوجود قوت شوکت اطمینان کی حالت میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ علاج کیا۔ آیت مذکورہ میں فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم کو اللہ تعالیٰ نے تم پر اونگ طاری کر رہا تھا، اللہ چین دینے کے لیے، اور تم پر پانی برسا رہا تھا تاکہ اس پانی سے تم کو پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسے کو دفع کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے پاؤں جما دے۔ دوسری آیت میں 5ویں انعام کا ذکر ہے، غزوہ بدر کے میدان کارزار میں مسلمانوں پر مبذول ہوا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے مسلمانوں کی امداد کے لیے بھیجے تھے ان کو خطاب کر کے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ، فرشتوں سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ، میں ابھی کفار کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہوں، سو تم کفار کی گردنوں پر حربہ مارو، یعنی نیزہ مارو اور ان کے پور پور کو کاٹ دو، پور پور کو کاٹ دو۔ اس میں فرشتوں کو دو کام سپرد کیے گئے، ایک یہ کہ مسلمانوں کی ہمت بڑھائیں، یہ اس طرح بھی ہو سکتا تھا کہ فرشتے میدان میں آ کر ان کی جماعت کو بڑھائیں، ان کے ساتھ مل کر قتال میں حصہ لیں، اور اس طرح بھی کہ اپنے تصرف سے مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کر دے اور ان میں قوت پیدا کر دے۔ دوسرا کام یہ بھی ان کے سپرد ہوا کہ فرشتے خود بھی قتال میں حصہ لیں، لڑائی میں، اور کفار پر حملہ آور ہوں۔ اس آیت سے ظاہر یہی ہے کہ فرشتوں نے دونوں کام انجام دیے، مسلمانوں کے دلوں میں تصرف کر کے ہمت و قوت بھی بڑھا دی اور قتال میں بھی حصہ لیا، لڑائی میں بھی۔ اور اس کی تائید چند روایات سے بھی ہوتی ہے، در منصور کی روایتیں ہیں کہ قتال ملائکہ کی عینی شہادتیں صحابہ کرام نے خود دی ہیں کہ ہم نے دیکھا فرشتے لڑ رہے تھے، تو وہ بھی کام کیا اور یہ بھی کیا۔ تو پہلا کام کیا کیا کہ دلوں میں تصرف کیا اور ان کے دلوں کو جما دیا۔ اب یہ لفظ تصرف کہیں کام نہ کر جائے، الٹا سیدھا تصرف، اس لیے کہ ہمارے بہت سے معتقدین پیروں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ تو ان کے قدم اکھڑ گئے تھے سمجھو، لیکن پیر صاحب نے تصرف فرما کے ان کے دل کو جما دیا۔ یہ اہل حق کہتے ہیں، اہل باطل نہیں۔ پیروں کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک تو دنیا دار، دنیا کمانے کے لیے، اور ایک دیندار، اللہ سے ملانے کے لیے۔ لیکن وہ دیندار والوں کا، معتقدین کا مجمع بھی کچھ ایسا گڑبڑ کر دیتا ہے کہ بعد میں اللہ کو بازو رکھ دیتا ہے، پیر صاحب ہی کو سب متصرف، مصرف اور کارساز سمجھتا ہے۔ بارش ہوئی اجتماع میں، فلانے نام نہیں لیتا، فلانے اجتماع میں، اور مجمع ایسی ہی بالکل اپنی جگہ پر جمع ہوا تھا، بہت سال پہلے کی بات۔ وہ تو ہمارے حضرت کا کمال تھا کہ انہوں نے تصرف سے مجمع کو باندھے رکھا اور مجمع بھاگنے سے رک گیا۔ اللہ چھٹی پر تھا، اللہ چھٹی پر تھا، اللہ کچھ نہیں کرتا ہے۔ تو یہ تصرف لفظ جو ہے یہ آج کل کے عام اصطلاحات میں چل رہا ہے۔ تصرف کا مطلب کچھ کرنا۔ تو میں دونوں میں کمپیریزن کر کے آپ کو وضاحت سے بتانا چاہتا ہوں
یہ تصرف اپنی جگہ بالکل صحیح ہے۔ الفاظ ہے قرآن کے کہ اللہ فرما رہے ہیں اذ یوحی ربک، جب حکم بھیجا آپ کے رب نے، الی الملائکۃ، فرشتوں کی طرف، انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تو تمہارے ساتھ ہوں تو تم دل ثابت رکھو مسلمانوں کے۔ تو دلوں کو جمایا کر سکتے ہیں، ایک تو اللہ ساتھ ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے فرشتوں کو پاور دیا ہے، تصرف کا پاور دیا ہے۔ مریم کے گریبان میں صرف پھونکا تھا جبرائیل علیہ السلام نے اور حمل ٹھہر گیا، یہ اللہ کا دیا ہوا تصرف۔ سمجھ میں آئے؟ دلوں کو جمانا قرآن سے ثابت ہے، ہم اتنا مانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دیا، فرشتوں نے ان کے دلوں کو جمایا، اس کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ جانے۔ سمجھ میں آیا؟ اب اگر کوئی وہاں سے اس تصرف کو لے کے اپنے باوا، اپنے بزرگ، اپنے پیر، اپنے امیر، اپنے کسی بہت پہنچی ہوئی ہستی کے لیے ثابت کرے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے کہ یہ دلوں پہ تصرف کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ فرشتے نہیں ہیں، یہ انسان ہیں۔ اللہ نے ان کو نہیں دیا ہے پاور، اللہ نے ان کو دیا ہے۔ بہت آگے ہے، میں تو بہت کم کہہ رہا ہوں، بہت آگے بڑھ چکی ہے باتیں کہ ہمارے بزرگ جو ہے وہ تصرف کرتے ہیں اور دل کو یوں کر دیتے اور وہ کرتے اور وہ روحانی آپریشن ہوتا ہے وغیرہ۔ یہ سب چیزیں ہوتی تو اللہ کے رسول کے لیے ہوتی، کس کے لیے ہوتی؟ اور اللہ کے رسول کی زندگی میں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی، عمل ملتے ہیں کھلے۔ ایک نے آ کر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں پورا دین قبول کرتا ہوں، مسلمان بنتا ہوں، اسلام میں داخل ہوتا ہوں، لیکن زنا کی عادت ہے مجھے، میں زنا کرتا رہوں گا، آپ مجھے اس کا پرمیشن دے دیں۔ تو اللہ کے رسول نے ہمارے آج کل کے بزرگ باواؤں کی طرح کوئی تصرف نہیں کیا، جو عمل کیا وہ حدیث میں موجود ہے۔ آپ نے اس کو نزدیک بلایا، نزدیک بلا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں پڑھی، دعا پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر یوں مارا، ایسا ایک دھول مارنا یا ایک دھوس مارنا کہتے ہیں، تو انہوں نے یوں مارا اللہ کے رسول، اور ساتھ میں دعا دی اے اللہ اس کے سینے کو گندگی سے پاک کر دے، زنا سے پاک کر دے۔ یہ عمل تو مانیں گے ہم، لیکن یہ کہ وہ دلوں کو پھیر دیتے ہیں، ہاں وہ نہیں، غلط بات ہے۔ قرآن سے فرشتوں کے لیے ثابت ہے، ہم مانتے ہیں۔ کیسے دلوں کو انہوں نے مسلمانوں کے جمایا جنگ میں، اس کی کیفیت اللہ جانتا ہے۔ ہم جتنا پڑھیں گے، جتنا قرآن میں ثابت دیکھیں گے اتنا مانیں گے، اس کے آگے کی تشریح نہیں۔ سمجھ میں آئے گا؟ سنا ہوگا نا کبھی آپ نے کہ نہیں، بھلا چاہے تو گر اپنا تو کر خدمت فقیروں کی، اور بلا کو ٹال دیتی ہے دعا روشن ضمیروں کی۔ کیا بولتے ہیں؟ بھلا چاہے تو گر اپنا تو کر خدمت فقیروں کی، اور بلا کو ٹال دیتی ہے دعا روشن ضمیروں کی۔ میں نے کہا، ایک پوچھ رہا تھا ایروڑا میں، ایک بزرگ تھے، وہ سیدھے سادھے آدمی، وہ بول رہے تھے کیا وہاں پھر 28-29 کا چاند ہے کہ 30 ہونے والے روزے؟ تو یہ عصر کے وقت چلم مار رہا ہے سب کے سامنے رمضان کے مہینے میں، اور وہ پیشین گوئی کر رہا ہے کہ نہیں 29 کا چاند ہونے والا ہے۔ میں نے شرم نہیں آتی تم کو؟ روزہ خور اللہ کے فرض کو سر عام فاسقوں کی طرح تم بدنام کرتے ہو، چھوڑتے ہو، تمہیں کہاں سے پتہ چل گیا کہ 29 کا چاند ہونے والا ہے؟ ہم کو اللہ سب معاف کر دیتا ہے، خالی خواجہ غریب نواز کی ایک مرتبہ جا کر جو ہے راکھ اٹھا کر ہم چٹکی مار کے کھا لیتے ہیں، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا تمہارے لیے شعر الٹا ہے، برا چاہے تو گر اپنا تو کر خدمت فقیروں کی، ایسے فقیروں کی خدمت کرو۔ برا چاہے تو گر اپنا تو کر خدمت فقیروں کی، اور دعا کو ٹال دیتی ہے بلا روشن ضمیروں کی۔ دعا کو ٹال دیتی ہے، اچھی دعائیں بھی رد ہو جاتی ہے۔ منحوس، فاسق، بدعمل
پیر پگاڑوں سے. تو یہ بہت اہم نقطہ تھا یہ، چونکہ لفظ تصرف آیا یہاں پر، اور میں سن چکا تھا کہ وہ تو فلانا مجمع جو فلانے اجتماع میں بارش سے اکھڑ رہا تھا، ہمارے حضرت نے تصرف سے سب کے دلوں کو روک رکھا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہاں سے لائے بھائی؟ یہیں سے تو بگاڑ ہوتا ہے. بالکل غلط. تو فرشتوں نے دو طرح سے اللہ کے کہنے پر کیا کیا؟ فرمایا اللہ نے میں تمہارے ساتھ ہوں. یہاں بھی اللہ نے فرشتوں کو اکیلے نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. انی معکم فثبتوا الذین آمنوا. جماؤ کس کو؟ ایمان والوں کو. تو انہوں نے دو طرح سے جمایا، ایک تو دلوں کو جمایا، ان کے دل میں اطمینان وغیرہ ڈالا، اور دوسرے خود لڑائی میں آ کر کچھ فرشتوں نے لڑائی بھی لڑی، یہ بھی مدد کی. سمجھ میں آیا؟ تیسری آیت میں ارشاد ہے اس معرکہ کفر و اسلام میں جو کچھ ہوا اس کا سبب یہ تھا کہ ان کفار نے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی مخالفت کی. یہ جنگ بدر کیوں ہوا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ کی مخالفت رسول کی مخالفت کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب ہے، عذاب شدید، سخت عذاب. اس سے معلوم ہوا غزوہ بدر میں ایک طرف تو مسلمانوں پر انعامات ہوئے، فتح و نصرت ان کو حاصل ہوئی، دوسری طرف کفار پر مسلمانوں کے ہاتھوں سے عذاب نازل فرما کر ان کی بد کرداریوں کی تھوڑی سی سزا دی گئی. اور اس سے زیادہ بھاری سزا یہ بھی کہہ دیا آخرت میں ہونے والی ہے. ذالکم فذوقوہ، یہ تو ابھی تھوڑا سا چکھو. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور بے شک کافروں کے لیے ہے آگ کا عذاب. اگلی آیت ہے سورہ انفال کی 15ویں سے لے کر 19 تک. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن یولهم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئة فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. فلم تقتلوهم ولكن اللہ قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنین. اے ایمان والو جب بھیڑو تم کافروں سے میدان جنگ میں، اے ایمان والو جب تم بھیڑو کافروں سے میدان جنگ میں تو مت پھیرو ان سے پیٹھ. ہاں بہت بڑا گناہ ہے، بزدلی ہے. فلا تولوہم الادبار، تو مت پھیرو ان سے پیٹھ، اور جو کوئی ان سے پھیرے پیٹھ اس دن لڑائی کے دن تو اس کی سزا ہے آگے فقد باء بغضب من اللہ. لیکن اس کے بیچ میں ہے کہ کوئی اگر پیٹھ پھیر رہا ہے تو دوسرا مقصد بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ کہ ہنر کرتا ہو لڑائی کا. کیا کرتا ہو؟ ہاں پیچھے ہٹنا پھر آگے بڑھنا، اس کے لیے پیچھے ہٹا ہے اگر تو پھر چل جائے گا. مگر یہ کہ ہنر کرتا ہو لڑائی کا، یا جا ملتا ہو فوج میں، او متحیزا الی فئۃ، بھاگ نہیں رہا ہے، فوج کے ساتھ مل کے اگلے حملے کی تیاری کر رہا ہے، اگر یہ ہے تو بہت اچھی بات ہے. ورنہ تو وَمَن یُوَلِّهِمْ یَوْمَئِذٍ دُبُرَہُ، اور جو پھیرے اس جنگ کے دن اپنی پیٹھ سو وہ پھرا اللہ کا غضب لے کر. وہ کیسے پھرا؟ اللہ اس پہ ناراض ہے. ہاں، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. پیٹھ پھیرنے والے کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. وبئس المصیر، اور کیا برا ٹھکانہ ہے. تو تم نے ان کو نہیں مارا، لو آئی توحید، تو تم نے ان کو نہیں مارا لیکن اللہ نے ان کو مارا. کس نے مارا؟ اللہ نے ان کو مارا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نہیں پھینکی مٹھی خاک، مٹی کی مٹھی آپ نے جو پھینکی تھی اور وہ پلٹ گئے تھے، اندھے ہو گئے تھے، بھاگ گئے تھے، تو
تو یہ مٹھی آپ نے نہیں پھینکی جس وقت کہ آپ نے پھینکی تھی، لیکن اللہ نے پھینکی تھی۔ مٹھی کس نے پھینکی تھی؟ یہ ہے توحید۔ کیا ہے یہ؟ یہاں کوئی مکسنگ نہیں چلتی۔ ہاں، نبی کو بھی مکس نہیں کر سکتے تو دوسروں کی گنتی کیا؟ جی، آپ نے نہیں پھینکی مٹھی خاک کی جس وقت کہ پھینکی تھی، لیکن اللہ نے پھینکی، اور تاکہ کرے ایمان والوں پر اپنی طرف سے خوب احسان، بے شک اللہ ہے سننے والا جاننے والا۔ یہ تو ہو چکا، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سست کر دے گا تدبیر کافروں کی۔ کیا کر دے گا؟ اگر تم چاہتے ہو فیصلہ تو پہنچ چکا تمہارے پاس فیصلہ، اور اگر باز آ جاؤ تم جنگ سے تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر یہی کرو گے کافروں دوبارہ تو پھر ہم بھی یہی کریں گے۔ اور کچھ کام نہ آئے گا تمہارا جتھا، تمہارا گروہ، تمہاری جماعت، تمہاری اکثریت اگرچہ بہت ہوں، اور جان لو کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ پہلی دو آیاتوں میں اسلام کا ایک جنگی قانون بتلایا گیا، اور وہ یہ ہے کہ زحف سے مراد دونوں لشکروں کا مقابلہ اور اختلاط ہے، دو لشکر بھیڑے، اس کو کہیں گے زحف۔ معنی یہ کہ ایسی جنگ چھڑ جانے کے بعد پیٹ پھیرنا اور میدان سے بھاگنا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں۔ دوسری آیت میں ایک استثناء کا ذکر ہے، ناجائز طور پر بھاگنے والوں کے عذاب شدید کا بیان ہے۔ استثناء دو حالتوں کا ہے، میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو۔ بھاگنے والا دو ارادوں سے اگر بھاگ رہا ہے، الا متحرف لقتال او متحیزا الی فئۃ، یعنی جنگ کے وقت پشت پھیرنا، پیٹ پھیرنا صرف دو حالتوں میں جائز ہے۔ ایک تو یہ کہ میدان سے پیٹ پھیرنا صرف ایک جنگی چال کے طور پر دشمن کو دکھلانے کے لیے ہو، حقیقتاً میدان سے ہٹنا مقصد نہ ہو، بلکہ مخالف کو ایک غفلت میں ڈال کر یک بارگی حملہ پیش نظر ہو، یہ معنی ہے الا متحرفا لقتال کے، کیونکہ تحرف کے معنی کسی ایک جانب مائل ہونے کے آتے ہیں۔ دوسری استثنائی حالت میں میدان سے پیٹ پھیرنے کی اجازت ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے موجودہ لشکر کی کمزوری کا احساس کر کے اس لیے پیچھے ہٹ رہا ہے کہ مجاہدین کی مزید کمک کیا کہتے ہیں اس کو؟ کمک، مدد، ہاں، مجاہدین کی مزید کمک حاصل کر کے پھر حملہ آور ہو۔ میری فوج کمزور پڑ رہی ہے تو پیچھے جاؤں اور لے کر آؤں لوگوں کو، یہ بھی جائز ہے۔ او متحیزاً الی فئۃ کے یہی معنی ہے، کیونکہ تحیز کے لفظی معنی انضمام اور ملنے کے، ملنا تحیز، اور فئۃً کے معنی جماعت کے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی جماعت سے مل کر قوت حاصل کرنے اور پھر حملہ کرنے کی نیت سے میدان چھوڑے تو یہ جائز ہے۔ یہ استثناء ذکر کرنے کے بعد ان لوگوں کی سزا کا ذکر ہے جو بلا وجہ پیٹ پھینک کر، بزدلی سے پیٹ پھیر کر بھاگ رہے ہیں، جنہوں نے استثنائی حالت کے بغیر ناجائز طور پر میدان چھوڑا یا پشت موڑی۔ ارشاد ہے فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر، یعنی میدان جنگ سے بھاگنے والے اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر لوٹے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ ان دونوں آیتوں سے یہ حکم معلوم ہوا، جنگ کا قانون بتا رہے تھے، یہ شروع میں ہی بتایا کہ پہلی دو آیتوں میں اسلام کا ایک جنگی قانون بتلایا گیا، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کب پیٹ پھیرنا جائز ہے کب ناجائز ہے۔ تو ان دونوں آیتوں سے حکم معلوم ہوا کہ فریق مقابل کتنی ہی زیادہ تعداد اور قوت اور شوکت میں ہو، مسلمانوں کو ان کے مقابلے سے پشت پھیرنا حرام ہے۔ مر جاؤ سیدھا جنت میں جاؤ گے، لیکن پیٹ پھیرنا یہ اسلام کو رسوا کرے گا۔ صرف دو استثنائی صورت کے۔ غزوہ بدر میں یہ آیت نازل ہوئی، اس وقت یہی حکم تھا، خواہ کتنی ہی بڑی تعداد مقابلے میں ہو اور اپنے ہی تعداد ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہ ہو، پھر بھی میدان چھوڑنا جائز نہیں تھا۔ یہ ہوا غزوہ بدر میں۔ میدان بدر میں یہی صورت تھی کہ 313 کا مقابلہ تیگنی تعداد والی جماعت 1000 سے ہو رہا تھا، بعد میں اس میں تخفیف ہوئی۔ بعد میں کیا ہوا؟ سورہ انفال کی آیت 65-66 میں نازل ہوئی۔
آیت 65 میں کیا ہے؟ 20 مسلمانوں کو 200 کافروں کے اور 100 مسلمانوں کو 1000 کافروں کے مقابلے میں جہاد کرنے کا حکم تھا۔ 65 20 مسلمان 200 کافروں کے مقابلے میں، تو ایک کے مقابلے میں کتنے ہوئے؟ 10، اور 1000 100 مسلمان 1000 کافروں کے مقابلے میں جہاد کرو، یہ حکم تھا 65ویں آیت میں۔ 66 میں مزید تخفیف کا ایک قانون نازل کیا گیا، الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکن منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین، یعنی اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانی کر دی اور تمہاری کمزوری کے پیش نظر یہ قانون جاری کر دیا کہ اگر مسلمان 100 آدمی ثابت قدم ہو تو 200 کفار پر غالب آ سکیں گے، تو ایک کے مقابلے میں 2، اگر وہ 2 ہے اور ہم سنگل ہیں تو بھی تم نے بھاگنا نہیں ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اب یہ قانون ہوا، اس میں اشارہ کر دیا کہ اپنے سے دوگنی تعداد تک تو مسلمان ہی کفار کے غالب رہنے کی توقع، مسلمانوں ہی کے غالب رہنے کی توقع ہے، اس لیے پیٹ پھیرنا جائز نہیں۔ ہاں فریق مخالف کی تعداد دوگنی سے بھی زیادہ ہو جائے، 3 آ رہے ہیں ایک کے مقابلے، تو ایسی حالت میں میدان چھوڑ دینا جائز ہے۔ اب وہ وعید نہیں ہے جو ابھی اوپر آیت میں بتائی تھی کہ اللہ کا غصہ اس پر نازل ہوگا، ایسا نہیں ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اگلی آیت نے اس کو یہ نئے قانون کو بتلا دیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا جو شخص اکیلا 3 آدمیوں کے مقابلے سے بھاگا وہ بھاگا نہیں، ہاں جو 2 آدمیوں کے مقابلے سے بھاگا وہ بھاگنے والا ہے، یعنی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ جنگ سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے۔ اب یہی حکم قیامت تک باقی ہے۔ جمہور امت اور ائمہ 4 کے نزدیک حکم شرعی یہی ہے، جب تک فریق مخالف کی تعداد دوگنی سے زائد نہ ہو اس وقت تک میدان سے بھاگنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، یہ جن کے ساتھ اللہ ہے ان کا یہ حال ہے، اور لکھنے کو تو کچھ بھی لکھ دو، 100 1 لاکھ، ارے 1 کروڑ بولو نا، جب بولنا یہ کچھ بھی ٹھوکنا ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے، بولتے رہتے ہیں۔ صحیحین میں بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کاموں کو انسان کے لیے مہلک قرار دیا، انسان کو ہلاک کرنے والی، ان میں میدان جنگ سے بھاگنا بھی شامل، یہ ہلاک کر دے گا۔ غزوہ حنین کے واقعے میں صحابہ کرام کی ابتدائی پسپائی کو قرآن کریم نے ایک شیطانی لغزش قرار دیا، صحابہ پیچھے ہٹے اور کہا کہ یہ شیطانی لغزش جو اس کے گناہ عظیم ہونے کی دلیل ہے۔ ارشاد فرمایا انما استزلهم الشیطان۔ ترمذی میں ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول، ایک مرتبہ جنگ سے بھاگ کر انہوں نے مدینہ میں پناہ لی، کس نے؟ عبداللہ ابن عمر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اعتراف جرم کیا کہ ہم میدان جنگ سے بھاگنے والے مجرم ہو گئے۔ دیکھو ہاں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اظہار ناراضی کے ان کو تسلی دی اور فرمایا بل انتم العکارون وانا فئتکم، یعنی تم بھاگنے والے نہیں بلکہ کمک حاصل کرنے والے، دوبارہ حملہ کرنے کے لیے، مدد حاصل کرنے کے لیے پیچھے آنے والے ہو، اور میں تمہاری کمک ہوں، میں تمہاری مدد ہوں۔ یعنی پست ہمتوں کی ہمت افزائی کی حضور نے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو واضح کیا کہ ان لوگوں کا بھاگ کر مدینے میں پناہ لینا اس استثناء کے اندر داخل ہے جو ابھی اجازت دی تھی نا، دو صورتیں جس میں کمک حاصل کرنے کے لیے میدان چھوڑنے کی اجازت ہے۔ عبداللہ ابن عمر کو اللہ تعالیٰ کے خوف اور ہیبت و عظمت کا جو مقام حاصل تھا اس کی بنا پر وہ ظاہری پسپائی سے بھی گھبرائے اور اپنے آپ کو مجرم کی حیثیت سے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تیسری آیت میں غزوہ بدر کے بقیہ واقعے کا بیان کرنے کے بعد مسلمانوں کو اس کی ہدایت کی گئی کہ غزوہ بدر کے معجزانہ فتح میں کثرت کے قلت سے اور قوت کے ضعف سے مغلوب ہو جانے کو اپنی سعی و عمل کا نتیجہ نہ سمجھو۔ دیکھو 1000 کو 300 نے پسپا کر دیا، سمجھ میں آیا کہ نہیں ہے؟ ہاں، اور وہ قوی بہادر اور ہتھیار بند تھے اور ہم نہتے تھے، پھر بھی ہم نے ان کو پسپا کر دیا۔ اس کو اپنا کمال مت سمجھو،
بلکہ اس ذات پاک کی طرف دیکھو جس کی نصرت اور امداد نے یہ جنگ کا نقشہ پلٹ دیا۔ واقعہ جو اس آیت میں بیان ہوا اس کی تفصیل آئی ہے کتابوں میں۔ معرکہ بدر کے دن جب مکہ کے 1000 جوانوں کا لشکر ٹیلے کے پیچھے سے میدان میں آیا تو مسلمانوں کی قلت و ضعف اور اپنی کثرت و قوت پر فخر کرتا ہوا متکبرانہ انداز سے سامنے آیا۔ کس کا؟ معرکہ بدر کے دن جب مکہ کے 1000 جوانوں کا لشکر ٹیلے کے پیچھے سے میدان میں آیا تو مسلمانوں کی قلت، مسلمان کم تھے 313 اور کمزور تھے، تو وہ کافروں نے اپنی کثرت قوت پر فخر کرتے ہوئے وہ آگے آئے اور متکبرانہ انداز سے وہ پیش آنے لگے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ یہ تیرے جھٹلانے والے قریش فخر و تکبر کرتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ نے جو فتح کا وعدہ مجھ سے فرمایا اس کو جلد پورا فرما۔ تو جبرائیل امین نازل ہوئے اور عرض کیا کہ آپ ایک مٹھی خاک کی لے، ایک مٹھی مٹی اٹھاؤ، دشمن کے لشکر کی طرف پھینکو۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ مٹی اور کنکروں کی مٹھی بھری، مٹی اور کنکر، اور لشکر کے داہنے طرف، پھر دوسری بار بائیں طرف، پھر سامنے کی طرف پھینک دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس 1 یا 3 مٹھی بھر کنکریوں کو قدرت نے معجزانہ انداز میں اس طرح پھیلا دیا کہ مخالف لشکر کا کوئی آدمی باقی نہ رہا جس کی آنکھوں میں اور چہروں پر یہ دھول اور کنکریاں نہ پہنچی ہو، جس کا اثر یہ ہوا کہ پورے لشکر میں بھگ دڑ مچ گئی اور مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا۔ فرشتے الگ ان کے ساتھ شریک قتال تھے۔ بالآخر کچھ مخالف فریق کے قتل ہو گئے اور کچھ گرفتار ہو گئے، باقی بھاگ گئے اور میدان مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ بالکل مایوسی نا امیدی کے عالم میں یہ فتح عظیم مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ میدان جنگ سے واپس آ کر آپس میں گفتگو شروع ہوئی۔ صحابہ کرام نے اپنے کارنامے ایک دوسرے سے بیان کرنے شروع کر دیے، میں نے ایسا کیا اور اس نے ویسا کیا اور اس نے ایسا کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تم نے قتل نہیں کیا ان کو، اللہ نے ان کو قتل کیا۔ یہ ہدایت دی گئی کہ اپنی کوشش اور عمل پر ناز نہ کرو، یہ جو کچھ ہوا وہ صرف تمہاری محنت و کوشش کا نتیجہ نہیں بلکہ خالص اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کا پھل تھا۔ جو دشمن تمہارے ہاتھوں قتل ہوئے ان کو در حقیقت تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ ہی نے کیا۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد ہوا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یعنی یہ مٹھی کنکریوں کی جو آپ نے پھینکی ہے محمد، وہ در حقیقت آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پھینکنے کا یہ نتیجہ کہ لشکر دشمن کے ہر فرد کی آنکھ میں پہنچ کر سب کو سراسیمہ کر دے، یعنی ڈرا دے، یہ آپ کے پھینکنے کا اثر نہیں بلکہ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ پیدا فرمایا۔ غور کیا جائے تو مسلمانوں کے لیے جہاد کی فتح و کامیابی سے زیادہ قیمتی یہ ہدایت تھی کہ جس نے ان کے ذہنوں کو اسباب سے پھیر کر مسبب الاسباب کی طرف کر دیا۔ کس کی طرف کر دیا؟ اور اس کے ذریعے اس فخر و عجب کی اکڑ کی خرابی سے بچا لیا جس کے نشے میں عموماً فاتح اقوام مبتلا ہو کر ناکام ہو جاتے ہیں، اپنا کمال سمجھتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بتلا دیا کہ فتح و شکست ہمارے حکم کے تابع ہے، کامیابی ناکامیابی کس کے حکم کے تابع ہے؟ نہ کثرت نہ ہتھیار، اور ہار نہ قلت اور نہ ضعف، نہتہ ہونا اس کو نہیں کہتے ہیں۔ فتح اللہ چاہے تو جس کو چاہے دے دے، اور اسی طریقے پر کامیابی اللہ ہی کی طرف سے۔ تو ہماری فتح و نصرت ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو اطاعت گزار ہوں۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، یعنی یہ فتح عظیم ہم نے اس لیے دی کہ مومنین کو ان کی محنت کا پورا صلہ دے۔ بلا کے معنی امتحان کے ہوتے ہیں،
امتحان کبھی مصیبت و مشقت میں مبتلا کر کے ہوتا ہے، کبھی راحت و دولت دے کر ہوتا ہے۔ بلاء حسن اس امتحان کو کہا گیا جو راحت، دولت، فتح و نصرت دے کر لیا جاتا ہے۔ یہ لوگ اس کو ہمارا انعام سمجھ کر شکر گزار ہوتے ہیں، یا اس کو اپنی ذاتی قابلیت کا اثر سمجھ کر فخر و ناز میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنے عمل کو برباد کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کے فخر و ناز کی کوئی گنجائش نہیں۔ آگے کی آیت میں بالمقابل اس فتح کا ایک اور فائدہ یہ بھی بتایا، ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، ایک تو تم کو فتح دیا اللہ نے، اور دوسری طرف کافروں کو کی توہین کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ، اس لیے یہ جنگ کرائی۔ اس کے بعد ہے شکست خوردہ قریشی کفار کو خطاب اللہ نے کیا کہ دیکھو فتح تو ہو چکی مسلمانوں کو، جب قریشی کفار کا لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا تو مکہ سے نکلنے سے پہلے لشکر کے سردار ابو جہل وغیرہ نے بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر دعا مانگی۔ دیکھو بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے ابو جہل دعا مانگ رہا ہے مکہ سے نکلنے سے پہلے مدینہ کی طرف، کیا؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس دعا میں انہوں نے اپنی فتح کی دعا کرنے کے بجائے عام الفاظ میں اس طرح دعا مانگی، کیا؟ یا اللہ دونوں لشکروں میں سے جو اعلیٰ و افضل ہے، اور دونوں جماعتوں میں سے جو زیادہ ہدایت پر ہے، اور دونوں پارٹیوں میں سے جو زیادہ کریم و شریف ہے، اور دونوں میں سے جو دین افضل ہے، اس کو فتح نصیب فرما۔ یہ دعا مانگا اس، اور سب الٹی پڑ رہی تھی ان کی، وہ اپنے کو حق پر سمجھتے تھے، بت پرست۔ یہ بے وقوف تو یوں سمجھ رہے تھے کہ بمقابلہ مسلمانوں کے ہم ہی اعلیٰ افضل، زیادہ ہدایت پر، اس لیے یہ دعا ہمارے حق میں قبول ہوگی اور فیصلہ ہو جائے گا۔ مگر ان کو یہ خبر نہ تھی کہ اس دعا میں در حقیقت وہ اپنے لیے بد دعا اور مسلمانوں کے لیے دعا کر رہے تھے۔ انجام جنگ سامنے آنے کے بعد قرآن نے بتلایا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، یعنی اگر تم خدائی فیصلہ چاہتے ہو اے کافرو تو وہ تو سامنے آ چکا کہ حق کو فتح اور باطل کو شکست ہو گئی۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر اب بھی باز آ جاؤ کفر و عناد سے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو تمہارے لیے بہتر ہے اے کافرو مشرکو۔ وَإِن تَعُودُوا، اور اگر پھر مستی میں آ کے تم ایسی شرارت کرو گے، وَإِن تَعُودُوا، اگر تم لوٹو گے، نعود، تو پھر ہم بھی لوٹیں گے، اللہ فرما رہے، اور اگر تم پھر اپنی شرارت اور جنگ کی طرف لوٹے تو ہم بھی مسلمانوں کی امداد کی طرف لوٹیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور تمہاری جماعت تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی، وَلَوْ کَثُرَتْ، چاہے وہ زیادہ ہو۔